تاریخ کے سینے میں کچھ سچ ایسے دفن ہوتے ہیں جنہیں مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، اور پھر ان سچائیوں کے گرد ایسی کہانیاں بنی جاتی ہیں کہ حق اور فریب میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ ایک نام جو کبھی میدان جنگ میں گونجتا ہے اور کبھی درسگاہوں میں، ایک شخصیت جسے کچھ لوگوں نے باغی کہا، کچھ نے امامت کا دعوے دار قرار دیا اور کچھ نے اسے امام کے مقابل لا کھڑا کیا۔ لیکن کیا واقعی ایسا تھا یا یہ سب ایک منظم پروپیگنڈا تھا؟ وہ تھے زید بن علی بن حسین، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا۔ آج ہم نہ صرف ان کی زندگی کا آغاز کریں گے بلکہ ان الزامات کی جڑ تک پہنچیں گے۔ یہ ہے زید شہید کی سوانح حیات، قسط نمبر 1۔ محترم سامعین، جب بھی تاریخ میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو صرف واقعات نہیں آتے، بلکہ ان کے ساتھ ایک جنگ بھی آتی ہے، سچ اور جھوٹ کی جنگ۔ حضرت زید شہید بھی اسی جنگ کا شکار ہوئے۔ بعض مورخین نے ان پر یہ الزام عائد کیا کہ آپ نے دعوی امامت کیا، آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخالفت کی، اور آپ کا خروج گویا ایک ذاتی اقتدار کی جنگ تھی۔ یہاں تک کہا گیا کہ آپ احادیث ائمہ سے سنتے بھی تھے، ان پر یقین بھی رکھتے تھے، پھر بھی تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے، اور یہی بات آپ کے خلاف بطور دلیل پیش کی گئی۔ محترم سامعین، اہل تشیع کے محققین نے ان تمام اعتراضات کا تفصیلی جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ زید شہید نے نہ کبھی دعوی امامت کیا، نہ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی مخالفت کی، بلکہ یہ سب اموی اور عباسی حکمرانوں کا ایک منظم پروپیگنڈا تھا، جس کا مقصد تھا اپنی حکومت کو مضبوط کرنا، اہل بیت علیہ السلام کی ساکھ کو نقصان پہنچانا اور عوام کو گمراہ کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر زید شہید امام کے تابع تھے تو انہوں نے خروج کیوں کیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ کو توڑا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت زید شہید کا خروج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا۔ یہ ایک دینی فریضہ تھا، اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا، زید کا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں خروج کے مشابہ ہے۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، بلکہ زید شہید کے موقف کی مکمل تائید ہے۔ محترم سامعین، ہر دور میں کچھ لوگ ظاہری فرق کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کے ایک گروہ نے یہ سوچ لیا کہ زید شہید نے خروج کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خروج نہیں کیا، لہذا دونوں میں اختلاف ہوگا۔ یہی غلط فہمی آگے چل کر فرقہ زیدیہ کی بنیاد بنی، جن کا نظریہ یہ بنا کہ امام وہی ہو سکتا ہے جو تلوار لے کر میدان میں نکلے۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں اصل سچ کی طرف۔ کتاب خلافت و ملوکیت کے مطابق حضرت زید شہید خود فرماتے ہیں، جو جہاد کرنا چاہتا ہو وہ میرے ساتھ آئے، اور جو علم کا خواہش مند ہو وہ میرے بھتیجے جعفر صادق کی طرف چلا جائے۔ یہ جملہ کسی بھی دعوی امامت کی جڑ کاٹ دیتا ہے، کیونکہ امام سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، وہ علم اپنی طرف بلاتا ہے،
نہ کہ کسی اور کی طرف بھیجتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، کتاب بحر الانوار اور خلافت و ملوکیت کے مطابق خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا میرے چچا زید پر رحم فرمائے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اپنا مقصد پا لیتے، وہ آل محمد کی رضا کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اور میں بھی اسی رضا میں سے ہوں۔ یہ الفاظ اختلاف نہیں بلکہ اتحاد کی روشن دلیل ہے۔ محترم سامعین، کتاب رجال کشی اور بحر الانوار کے مطابق عبداللہ بن علا روایت کرتے ہیں کہ میں نے زید بن علی سے پوچھا، کیا آپ صاحب الامر ہیں؟ اس پر زید شہید نے فرمایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے ایک فرد ہوں۔ عبداللہ نے پوچھا، ہم کس کی اطاعت کریں؟ اس پر آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی تمہارے امام ہیں۔ اسی طرح عمار سباتی سلیمان بن خالد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ زید شہید نے فرمایا کہ جعفر صادق حلال و حرام کے احکام میں ہمارے امام اور پیشوا ہیں۔ محترم سامعین، اس کے باوجود زید شہید کے متعلق جھوٹ اس قدر پھیلایا گیا کہ اس نے نفرت کی شکل اختیار کر لی، یہاں تک کہ شیعہ لفظ کو گالی بنا دیا گیا، کفر کے فتوے لگائے گئے، نماز تک کو ناجائز کہا گیا اور قتل کو ثواب قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں شیعہ علماء، ڈاکٹرز، پروفیسر سب نشانہ بنے، اور آج بھی یہ زہر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ محترم سامعین، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، آج ہم نے صرف ایک پردہ ہٹایا ہے، الزامات کا پردہ، لیکن اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ زید شہید کی شخصیت کیسے پروان چڑھی، ان کے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموشی جرم ہے۔ اگلی قسط میں ہم داخل ہوں گے زید شہید کی ابتدائی زندگی میں، جہاں ایک بیٹا اپنے باپ زین العابدین علیہ السلام کی تربیت میں تاریخ کا ایک نیا باب لکھنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔